سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے، عزت والا، قہر والا اور جلال والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نہایت بردبار اور عظیم ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں سے تجاوز فرماتا ہے، لغزشوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، یعنی جس پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے وہ اتنی ہی آتی ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ جو اس نے نیکی کمائی یعنی کسی انسان نے، وہ اسی کے لیے، یعنی اگر ہم اچھا کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ کسی اور کو، کرنے والے کو۔ اور جو اس نے برائی کمائی، برا کیا، وہ اسی کے ذمہ ہے۔ اچھا کریں گے تو اپنے فائدے کے لیے، برا کریں گے تو اپنے ہی سر لیں گے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر ہم غلطی کر کے کس کے پاس جائیں؟ اللہ ہی کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو یا رب، غلطی ہو جائے تو ہمیں پکڑنا نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قانون سزا اور جزا کے بارے میں کچھ قاعدے اور اصول بتا دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ان کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ دوسرا یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا، خود کیا ہوگا، محنت کی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے ایک نیک کام کی بنیاد رکھ دی اور اس کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے تو وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا کام شروع کیا، برا ٹرینڈ سیٹ کیا اور وہ مر گیا تو اس کے بعد بھی لوگ جتنے اس برائی میں ملوث ہوں گے اس کا گناہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو کچھ لوگ اپنا فیس بک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس پر بہت فضول قسم کی چیزیں پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اور پاسورڈ انہوں نے بہت چھپا کے رکھا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں کسی لڑکے کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس نے اسی قسم کی کچھ چیزیں کی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ خود فوت ہو چکا ہے لیکن وہ فحش فلمیں اور ویڈیوز اور چیزیں اس کی فیس بک پر موجود ہیں اور لوگ اس برائی کو دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ اور نو مور دنیا میں نہیں، کچھ اور پوسٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ جو کر چکا ہے، جس کو اس نے بند نہیں کیا تھا، جس پر اس نے توبہ نہیں کی تھی، وہ اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے نامہ اعمال کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے انسان جو بھی کام دنیا میں کرے سوچ سمجھ کر کرے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا، ایک اچھے تعمیری کردار کے انسان کے طور پر یا ایک برے انسان کے طور پر۔ کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے لیے جو گواہیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، مثلا اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں، تو جس دن آپ دنیا سے جائیں گے اس دن لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے بتائیے؟ بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا تھا۔ کوئی ادھر سے آئے گا، اس نے یہ فائدہ مجھے پہنچایا، کوئی ادھر سے آئے گا، وہ روئے گا، وہ کہے گا وہ میرے لیے تو بہت کچھ کرتا تھا، مجھے تو بہت اچھے مشورے دیتا تھا، مجھے تو اس نے فلاں فلاں موقع پہ ہیلپ کی۔ یعنی لوگ اس کی اچھائیاں یاد کریں گے۔ اور اگر آپ نے کسی کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، کسی کی لائف میں زہر گھول رکھا ہے، تو مرنے کے بعد لوگ کیا گواہیاں دیں گے؟ شکر ہے گلوں لگ تھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، شکر ہے جان چھوٹی، شکر ہے اللہ نے سمیٹ لیا اس کو، اور اس کی تکلیفیں یاد کر کے تکلیف محسوس کریں گے۔ تو یاد